ارے کچھ سنا تم نے؟ مولوی کی بیٹی اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ توبہ توبہ، کیسی بے حیا لڑکی تھی۔ باپ کی سفید داڑھی کا بھی لحاظ نہ رکھا۔ مجھے تو شروع ہی سے اس کے لچن ٹھیک نہیں لگتے تھے۔ اچھا ہوا دفع ہو گئی، اگر یہاں رہتی تو ہماری بیٹیوں کو بھی خراب کرتی۔ گلی کے کونے میں وہ عورت کھڑی کسی دوسری عورت کو بتا رہی تھی۔ مولوی علیم سے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا محال ہو گیا۔ زمین پیروں سے کیسے سرکتی ہے ان کو آج معلوم ہوا تھا۔ ذلت کے احساس سے سر جھک گیا۔ ایسی ہی ذلت کا سامنا انہیں پچھلے 2 دن سے کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ مولوی علیم جس کے سامنے ایک جہان نظریں جھکائے رکھتا تھا، آج لوگ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے زہریلے جملوں کو ان کے سینے پر وار کر رہے تھے۔ ہر دم چاقو چبند رہنے والا مولوی علیم برسوں کا مریض نظر آ رہا تھا۔ چہرے پر صدیوں کی تھکن تھی، آنکھیں کئی انچ اندر گھس چکی تھیں۔ وہ بمشکل اپنے قدموں کو گھسیٹتے ہوئے گھر میں داخل ہوا۔ ابا مجھے نیٹ لگوا دیں۔ زینت نے کھانا کھاتے مولوی علیم کو مخاطب کیا۔ چپ کرو زینب، باپ کو کھانا کھانے دے، روز کوئی نئی فرمائش لے کر بیٹھ جاتی ہو۔ رضیہ بیگم نے گھور کر اس کو دیکھا جس کی اس نے بالکل پرواہ نہیں کی۔ ارے بھائی نیٹ کو کیا کرنا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ بس ابا مجھے چاہیے، آپ مجھے لگوا دیں، وہ ضدی لہجے میں بولی تو مولوی علیم فدا ہو گئے۔ زینب ان کی اکلوتی بیٹی تھی، اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا وہ اپنا فرض سمجھتے تھے۔ وہ بعض اوقات کوئی ایسی فرمائش بھی کر دیتی جس پر وہ سوچ میں پڑ جاتے، مگر وہ ضد کر کے منوا لیتی۔ حالانکہ رضیہ بیگم کو ان کی یہ عادت پسند نہ تھی۔ وہ سمجھتی تھیں کہ بیٹیوں کو اعتدال میں رکھنا چاہیے۔ زیادہ آزادی بعد میں ماں باپ کے لیے باعث نقصان بنتی ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، لگوا دیتا ہوں۔ حالانکہ دل مطمئن نہ تھا، جانتے تھے یہ انٹرنیٹ جیسی موذی بیماری کتنی نقصان دہ ہے، مگر وہ انکار کر کے بیٹی کا دل نہیں دکھانا چاہتے تھے۔ ابا تھینک یو سو مچ، مجھے پتا تھا آپ میری بات نہیں ٹالیں گے، وہ خوشی سے کہتے ہوئے ان سے لپٹ گئی۔ اچھا چلو پڑھو جا کے، انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہلکی سی جیت لگائی۔ مولوی صاحب، رضیہ بیگم نے دکھ سے ان کی طرف دیکھا۔ زیبو کو کچھ مت کہنا رضیہ، وہ میری بیٹی ہے اور مجھے اس پر خود سے بڑھ کر بھروسہ ہے۔ وہ ایسا کوئی کام نہیں کرے گی جس سے میرا سر جھک جائے، انہوں نے پیار سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ رضیہ بیگم نے بیٹی کی طرف دیکھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ دیکھو زیبو، تیرے باپ نے آج تک تیری کوئی بات نہیں ڈالی، تم نے کہا تمہیں پڑھنا ہے، انہوں نے بنا سوچے تمہاری بات مان لی اور اب نیٹ بھی لگوانے کی حامی بھر لی ہے۔ مگر ایک بات تم یاد رکھنا، تم پڑھنا، کالج جانا، جدید تعلیم حاصل کرنا، انٹرنیٹ جیسی ٹیکنالوجی سے فائدہ حاصل کرنا، مگر کوئی بھی ایسا کام نہ کرنا کہ تیرا بوڑھا باپ محلے کی مسجد میں شرم کے مارے نہ جا سکے۔ تو مسلمان گھرانے کی شہزادی ہے، کبھی اپنے وقار پر آنچ نہ آنے دینا، کیونکہ ایک بار عزت کی چادر پر داغ لگ جائے تو وہ کبھی نہیں دھلتا۔ وہ بیٹی کو سمجھا رہی تھی اور وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ مولوی علیم نے گھر میں انٹرنیٹ لگوا دیا۔ زینب بہت خوش تھی، اس نے جھٹ سے فیس بک پر اپنی آئی ڈی بنا لی۔ اس کی اور بھی بہت ساری دوستیں تھیں جو فیس بک یوز کرتی تھیں۔ فرینڈز کے بار بار مجبور کرنے پر اس نے اپنی تصویر بھی لگا لی۔ وہ ہمیشہ باہر جاتے ہوئے پردے میں جاتی، مگر اب فیس بک کے شوق میں سب کچھ بھول گئی تھی، اور کون سا کوئی دیکھ رہا تھا، اور شرم آنکھوں میں ہوتی ہے، پردے سے کیا فرق پڑتا ہے، اس نے یہ سوچتے ہوئے خود کو مطمئن کر لی۔ حنان نامی لڑکے کی اسے ریکویسٹ آئی جسے اس نے فوراً ایکسیپٹ کر لیا۔ پھر اس لڑکے نے اسے میسج کرنے شروع کر دیے۔ شروع میں تو وہ اسے اگنور کرتی، وہ اس کے پیچھے ہی پڑ گیا،
اور پھر وہ اسے رپلائی کرنے لگی۔ پہلے پہلے صرف بات ہوتی، پھر دوستی ہوئی، پھر وہ اس کے بارے میں اس سے بڑھ کر سوچنے لگی۔ وہ سارا دن آن لائن رہتی، ماں کے سامنے پڑھائی کا بہانہ کر دیا۔ وہ بوڑھی سارا دن کام میں جٹی رہتی اور وہ نئے مشغلے میں مشغول ہو کر سب بھول گئی۔ کچھ دنوں سے اس کو ان باکس میں گندے گندے میسیج آ رہے تھے۔ اس کی ڈی پی پر بھی لڑکے بہت گندے گندے کمنٹ کرتے۔ وہ ان سب سے کافی پریشان تھی۔ اس نے حنان سے اس کا ذکر کیا تو اس نے ٹال مٹول کر دی اور کہا کہ ایسا تو فیس بک پر ہوتا رہتا ہے، ہم کسی کو منع تو نہیں کر سکتے، تم اگنور کرو۔ وہ یہ بھول گئی تھی کہ عورت جب تک پردے میں رہے باعزت رہتی ہے۔ وہ بہت خوبصورت تھی، جب لوگ اس کو سراہتے تو اس کو اچھا لگتا، اور اپنی تعریف کس کو اچھی نہیں لگتی۔ وہ اس وقت خوشی میں آ کر سب کچھ بھول گئی، یہ بھی کہ پردے کا حکم تو اللہ نے نازل کیا ہے۔ قرآن میں اس نے یہ بات واضح کر دی ہے، اے نبی اپنی بیوی بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ چادر کو اپنے منہ پر جھکا لیا کریں۔ اس طریقے میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی اور ستایا نہیں جائیں گی، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مگر وہ سارے احکام بھول گئی تھی۔ جاہل لوگ اس کو ستا رہے تھے کیونکہ اس نے چادر کو چہرے سے ہٹا لیا تھا اور لوگوں کو خود موقع فراہم کیا تھا۔ حنان سے اس کی بات چیت اب اور ہی رخ اختیار کر چکی تھی۔ وہ خاصا بے باک قسم کا لڑکا تھا۔ بے حیائی کی باتوں کو اس نے پیار کا نام دے رکھا تھا۔ شیطان دونوں کو خوب بہکا رہا تھا اور رحمان دونوں کو سنبھلنے کا موقع دے رہا تھا، مگر وہ دونوں سب کچھ فراموش کیے ہوئے تھے۔ حنان نے اس سے ملنے کی ضد کی۔ پہلے پہلے تو وہ ٹالتی رہی، مگر جب وہ ناراض ہونے لگا تو وہ ملنے کے لیے مان ہی گئی۔ وہ اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، یہ سب اسے بہت لطف دے رہا تھا۔ برائی کا کام ہمیشہ لذیذ ہوتا ہے، انسان کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، اور برے لوگ اس کو کر گزرتے ہیں بنا اس کے انجام کی پرواہ کیے۔ مگر عقل مند لوگ جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے وہ اس کی لذت سے دور رہتے ہیں۔ ایک دن کالج سے واپسی پہ وہ اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ حنان اچھا خاصا خوش شکل تھا، زینب اس پر فدا ہو گئی۔ کچھ عمر تھی، کچھ وہ پہلے سے ہی اس کی باتوں میں آ چکی تھی، اس کی ہر بات مانتی چلی گئی۔ حنان نے اس دن اس سے شادی کا بھی وعدہ کر لیا۔ وہ بہت خوش تھی، خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کیا۔ گھر آئی تو سارا دن سوچتی رہی کہ یہ کیسے ہوگا، باپ تو کبھی نہیں مانے گا۔ حنان سے بات کی، اس نے ایک نئی سوچ کا دروازہ کھول دیا کہ اگر وہ لوگ نہ مانے تو ہم بھاگ جائیں گے۔ پہلے تو دل کانپا، مگر حنان کی جدائی بھی کہاں برداشت تھی، اور پھر ایک رات چپکے سے وہ گھر سے نکل آئی۔ اپنی عزت کو اور باپ کی عزت کو پیروں تلے رون دیا۔ ماں کی نصیحتیں بھول گئی، باپ کا مان ٹوٹ گیا۔ ہوا کی بیٹی شیطان کے بہکاوے میں آ گئی۔ شیطان اپنی جیت پر کہکے لگا رہا تھا۔ رحمان اس سے ناراض ہو گیا۔ صبح ماں نے اٹھ کر دیکھا تو بیٹی گھر پر نہ تھی۔ الماری سے اس کی شادی کے لیے رکھا ہوا سونا بھی غائب تھا۔ وہ رونے پیٹنے لگی۔ باپ سن سات سب دیکھتا رہا۔ لوگوں نے لان تان کی، چپ چاپ دونوں میاں بیوی سنتے رہے۔ ان کی دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ دنیا میں اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا گیا تھا۔ مولوی 2 دن تک سب سہتا رہا، پھر ہمت جواب دے گئی۔ دل کے درد کا بہانہ بنا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ رضیہ اپنا گھر اجڑتے دیکھتی رہی۔ زینب کے سامنے جب حنان کی اصلیت آئی تو اس کی آنکھوں سے پیار اور ہوس کی جو پٹیاں بندھی تھیں سب کھل گئیں۔ وہ اسے دھوکہ دے رہا تھا۔ وہ اس کے ہاتھوں لٹنے کے بعد گھر واپس آئی۔ دروازے پر لوگ باپ کی میت لے کر نکل رہے تھے۔ وہ کونے میں کھڑی چادر میں چہرہ چھپائے سب دیکھتی رہی۔ باپ کا آخری دیدار بھی نصیب نہ ہوا۔ ماں کو پاگلوں کی طرح روتے دیکھ کر دل کٹ کر رہ گیا۔
مگر یہ سب اس کا اپنا کیا دھرا تھا۔ وہ پچھتاووں کی زد میں آ گئی۔ تب پچھتاتے ہو کیا جب چڑیاں چوگیں کھیت۔ والسلام۔ امید ہے دوستو آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل آریہ چوائس کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔